ہوئے ہیں، میرے بچوں کو گاڑیوں سے اتارنے کی کوشش کی گئی ہے، میری پارٹی کے سینئر لوگوں کے اوپر خودکش حملے ہوئے ہیں، ایک ایک حادثے میں 25 اور 30 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں تو ایک بندوق رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ ملبہ قوم پہ ڈالنا، ملبہ لشکروں پہ ڈالنا، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ کشمیریوں کا تشدد کی طرف جانے کے ہم حق میں نہیں ہیں، لیکن ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو ذرا پڑھ لیجئے، کون سی اس کے اندر ایک ایسی بات ہے جس پہ نیگوشیٹ نہ کیا جا سکتا ہو، جس پر حکومت ان کے ساتھ بیٹھ نہ سکتی ہو، بات نہ کر سکتی ہو؟ ایک پوائنٹ بتایا جائے۔ جب ساری باتیں اس قابل ہیں کہ ہم اس پر گفتگو کریں اور بات چیت سے معاملات کو حل کریں، تو پھر تشدد کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو بغاوت کی طرف لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حالات ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے، یہ ہماری 78 سال کے رویوں کے نتیجے میں آج لوگوں کے اندر یہ احساسات پیدا ہوئے ہیں۔ میرے علماء شہید ہو رہے ہیں، علماء اس لیے شہید ہو رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی سیاست کیوں کرتے ہیں؟ پھر جمہوریت کفر ہے۔ اگر جمہوریت کے راستے سے اور پارلیمنٹ کے راستے سے قوم کو کچھ دیا جاتا جو کہ ہمارے آئین کا تقاضا ہے، قرآن و سنت کی بات میں بطور ایک انفرادی حیثیت کے نہیں کر رہا ہوں، قرآن و سنت کی بات میرا آئین کرتا ہے، اس حوالے سے حکومتوں کی پیش رفت زیرو ہے۔ اس پیش رفت کے ساتھ ملک کے اندر بغاوتیں نہیں اٹھیں گی تو کیا ہوگا؟ بالآخر صبر کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو مطمئن کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کی پالیسیوں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر الٹا رد عمل آتا ہے۔ تو کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہی اسی ایوان میں آئین میں ترمیم ہوئی کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود ختم ہوگا۔ کیا آج بھی جب میں گورنمنٹ کی طرف مخاطب ہو کر کہوں گا کہ صاحب کہیں کسی محکمے میں، کسی بینک میں، کسی سطح پر کوئی پیش رفت ابھی تک ہوئی ہے، تو جواب نفی میں آئے گا۔ یہ ہے سنجیدگی کا عالم۔ اگر میں شریعت کوڈ کو مؤثر بنانے کی بات کرتا ہوں تو 0% ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ ہم نے آئین میں ترمیم کی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات وہ ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں پیش کی جائیں گی۔ 2 سال ہو رہے ہیں، ہم آج تک ایک سفارش بھی ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں نہیں لا سکے۔ یہ ہیں معاہدے، یہ ہیں پارلیمنٹ کے فیصلے، یہ ہے پارلیمنٹ کے فیصلوں کی توقیر، یہ ہے اپنی زبان کو عملی جامہ پہنانے کے مناظر۔ اب آپ بتائیں کہ ان حالات میں آپ کس طرح عام آدمی کو مطمئن کر سکیں گے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، ہم نے تو بات چیت کی تھی، کوئی ڈنڈے تو نہیں اٹھائے تھے، کوئی ہنگامے تو نہیں کیے تھے، اور مذاکرات میں آپ نے جو کچھ تسلیم کیا، 26ویں ترمیم میں جو کچھ آپ نے تسلیم کیا، 27ویں ترمیم میں اس سب کو چاٹ لیا واپس۔ یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ۔ اور آج 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کو واپس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، افواہیں ہیں، ابھی تک کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی، لیکن باتیں ہو رہی ہیں۔
اور باتیں بلا وجہ نہیں ہوتی. اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ جہاں میں حکومت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر آپ کی وساطت سے، وہاں میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1973 کا آئین یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا تھا. میرے والد نے اس پہ دستخط کیے تھے، خان عبد الولی خان نے اس پہ دستخط کیے تھے، غوث بخش بزنجو نے اس پر دستخط کیے تھے، چھوٹے صوبوں نے اس کو قبول کیا تھا. کیا حشر کیا گیا اس کا. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب 18ویں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی، 9 مہینے ہم بیٹھے رہے اور 9 مہینے کے بعد ہم نے آئین کی اصلاح کی. 100% نہ صحیح لیکن بہت حد تک ہو گئی. ہم نے صوبوں کو حقوق دیے، NFC ایکٹ ہوا جس پہ طے ہوا آئین کے اندر کہ NFC کے حصص میں صوبوں کے حصوں میں اضافہ تو کیا جا سکے گا لیکن کمی نہیں کی جا سکے گی. آج صوبے کا حق ہماری حکومت کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی ہے. غریب صوبے کو آپ اگر حق دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صوبوں کو توڑو. یہ فکر، یہ سوچ اگر روز ہم آئین کو کھلواڑ بناتے رہیں گے تو پھر پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا. ہمیں ملک کے اندر استحکام کی طرف جانا چاہیے. امن و امان کیسے لایا جائے؟ کیا صرف طاقت ہی اس کا مسئلہ ہے؟ افغانستان کے ساتھ معاملات میں خود جا چکا ہوں وہاں اور پاکستانی نظام کی کو اعتماد میں لے کر گیا ہوں. 1 ہفتہ مذاکرات ہم نے کیے، میں مکمل کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا تھا. الیکشن کے بعد میں اپوزیشن میں بیٹھ گیا. یہ ہے آپ کا استعداد اور صلاحیت کہ ہماری حاصل کی ہوئی کامیابیاں اس کو آپ تسلسل نہیں دے سکے، اس کو آپ کامیابی کے نتائج تک نہیں پہنچا سکے. یہ صلاحیتیں ہیں آپ کی، یہ خارجہ پالیسی ہے آپ کی. کون بیٹھے ہوئے ہیں خارجہ پالیسی طے کرنے میں کہ طے شدہ معاملات آپ سے دوبارہ بگڑ گئے؟ اگر آپ ملک کو نہیں چلا سکتے تو ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. سو جب آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں آپ کے اندر خود اعتمادی آ بھی نہیں سکے. ذرا سوچئے، تعلقات کی جو نوعیت اور تعلقات میں کشیدگی کی جو نوعیت آج حکومتی پارٹیوں اور PTI کے درمیان نظر آ رہی ہے، یہ کوئی میرے لیے آج پہلا منظر نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب میرے محترم ہیں، میرے بڑے ہیں، مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، میں احترام کرتا ہوں، یہ سب کچھ خود جانتے ہیں. پرویز اشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں. یہ سارے مناظر انہوں نے دیکھے ہیں. جو کشیدگی کی نوعیت اور ایک دوسرے کے خلاف رویوں کی جو انتہا پسندی ہے، یہ مناظر ہم نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں نہیں دیکھے تھے. میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے درمیان ہم نے نہیں دیکھے تھے. آج ہم انہی مناظر کو دوبارہ دوسری شکل میں دہرا رہے ہیں. میں ان رویوں کے حق میں نہیں ہوں، میں حجم کے مطابق رد عمل دینے کے حق میں ہوں. اگر عمل چونٹی کے برابر ہے تو رد عمل چونٹی کے برابر ہونا چاہیے. لیکن ہم ہیں کہ عمل چونٹی کے برابر اور رد عمل ہاتھی کے برابر ہوتا ہے.
مسائل کو اس کے اپنے خاص حدود کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھی ہیں، محمود خان اچکزئی ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، مجھ سے انہوں نے ووٹ نہیں مانگا، لیکن میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اور میں آج بھی یہ سوچتا ہوں کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے میثاق جمہوریت کی بات کی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان دوریاں اور تلخ رویوں کی ایک تاریخ، وہ میثاق جمہوریت پہ جا کر ختم ہوئی۔ میں اس کا سگنیچری نہیں ہوں، غالباً عمران خان بھی اس کے سگنیچری نہیں ہیں، لیکن بات کے جو سیمینارز ہوئے، آل پارٹیز ہوئے، ان کے جو اعلامیے سامنے آئے، اس میں ہم سب کی تائید اس کو حاصل ہوئی، اور آج وہ ایک متفقہ دستاویز ہے۔ ہم نے جو عہد کیا تھا، ہم نے جو میثاق کیا تھا کہ ہم اختلاف رائے کریں گے، جو حکومت کر رہی ہے اس کو حکومت کرنے دیجئے، ملکی معاملات میں ہم تعاون کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کریں گے، ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرائیں گے نہیں۔ اور ذرا اگر میں بڑی وضاحت کے ساتھ، ذرا اس سے بھی اچھے واضح الفاظ کے ساتھ عرض کروں کہ اپوزیشن کرے گی، آج وہ ساری چیزیں بگڑ گئی، دوبارہ معاملات خراب کر دیے گئے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں، سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیں باہر میدان میں سیاست۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ عمران خان پر بہت تنقید کرتے تھے، آج کل کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا یہ میرا مزاج نہیں مانتا کہ میرا مخالف جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندی ہوئے اور میں کھل کر ان پر تنقید کرتا رہا ہوں۔ آؤ وہ بھی باہر آئیں گے، وہ بھی بات کریں گے، ہم بھی بات کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آداب کے اندر کریں گے۔ یہی تعلقات میں حزب اختلاف اور حکومت کی بھی چاہتا ہوں۔ میثاق جمہوریت کی طرف آئیں، ہم دوبارہ چلیں، اور اس کے لیے یقیناً اپوزیشن کو بھی مشورہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے اگر کوئی بات کی ہے، لیکن کچھ تو معاملات کے حل کے لیے ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کر کیا رہے ہیں آپ لوگ۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ان کیمرہ میٹنگ ہوگی اور پی ٹی آئی والے کوئی ہنگامہ کریں گے، میں اس فلور پر پی ٹی آئی والوں کی ضمانت خود لیتا ہوں، وہ کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے، وہ سنیں گے بات۔ مولانا صاحب گزارش ہے کہ 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ہر ممبر کا، آپ آدھا گھنٹہ آپ نہ سکھائیں پلیز، آپ نہ سکھائیں پلیز، آپ چیئر کو ڈائریکشن نہ دیں۔ تو گزارش صرف یہ ہے کہ اور کتنا بولیں گے آپ؟ کھٹک صاحب تشریف رکھیں پلیز، اس طرح نہ کریں جی۔ کتنا بولیں گے مولانا صاحب؟ آدھا گھنٹہ۔ بولنے کو تو حضرت اتنے درد ہیں کہ ہر درد کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ اور اب میں آپ کے اوپر جب ایک بوجھ آ گیا، ایک دباؤ آ گیا، تو مجھے آپ کے درد کا بھی احساس ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ درد آپ کا اکیلا نہیں ہے، یہ درد کہیں سے آ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے مسائل ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کے اندر معیشت کا مسئلہ ہے، سیاستدانوں کا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات کا معاملہ ہے،
पड़ोसी ममालिक के साथ मामलात को मामूल पर लाने की तरफ जाना है। अगर मैं PTI के साथ शदीद इख्तलाफात के बावजूद उस पार्टी के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए सफ़र शुरू किया और काफ़ी सफ़र मैंने किया है, तो आप भी अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए सफ़र शुरू करें। तलखी और शिद्दत से कुछ हासिल नहीं होगा। जी, ये शुक्र है कि हम बाहर एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इस हवाले से सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हमें, और ये भी मैं एक बात अर्ज़ करूं कि ये एक वाहिद बजट इजलास होता है। जनाब स्पीकर, ये एक बजट इजलास ही होता है कि जिसमें हमेशा कहा जाता है कि आसमान तले आप जो चाहें कह सकते हैं। अगर यहाँ पर भी कदगंदे लग जाएं कि 5 मिनट बोलना है और 10 मिनट बोलना है और 10 मिनट बोलना है और 5 मिनट बोलना है, तो फिर तो हम मुल्क के मसाइल पर बहस नहीं कर सकेंगे। तो तशद्दुद के रास्ते छोड़ देने चाहिए। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे।